حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر نیک اور صالح تھے، ان کی اولاد اور ان کے رشتہ دار بھی اتنے ہی نیک اور صالح تھے۔ محدثین کا کہنا ہے کہ جب آدمی کی نیکی اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا تعلق دین سے اخلاص کی بنیاد پر اور آخرت کی بنیاد پر جنت اور جہنم کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس سے جڑنے والے لوگ بھی، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی نیک ہوتے رہتے ہیں۔ مطلب اللہ نیک لوگوں کو ان سے جوڑتے رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بہت نیک اور صالحہ تھیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ رات کے 3 حصے ہوا کرتے تھے۔ ایک حصے میں اب حضرت ابو ہریرہ عبادت کر رہے ہیں، اور ایک حصے میں بیوی عبادت کر رہی ہے، اور ایک حصے میں بیٹی عبادت کر رہی ہے۔ کبھی بیٹی پہلے کر رہی ہے، بعد میں بیوی کر رہی ہے، بعد میں آپ کر رہے ہیں۔ الگ وقت میں تینوں کی تینوں اپنے گھر کو ہمیشہ آباد رکھتے تھے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نیک اور صالح ہیں، تو ان کے داماد جو کہ سعید بن مسیب جن کا نام تھا، یہ تابعی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی اور ان پر ایمان لے کر آئے، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ جو لوگ نبی کو تو نہیں دیکھ سکتے لیکن صحابہ کرام کو جنہوں نے دیکھا، ملاقات کی، ایمان لائے، ان کو تابعی کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تابعی تھے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ، اور یہ بہت بڑے محدث تھے اپنے سسر کی طرح۔ حضرت ابو ہریرہ محدث ہیں، حدیث بیان کرنے والے ہیں، تو ان کے داماد بھی بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو درس دیتے رہتے ہیں حدیث کا۔ ایسے درس دیتے 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 ایک مرتبہ دیکھے کہ ایک ان کا شاگرد جو ہے کئی دنوں سے کلاس میں حاضر نہیں رہ رہا ہے، درس میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ شاگرد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ درس میں حاضر نہیں رہتے ہیں، ہمیشہ رہنے والے، پابندی سے بیٹھنے والے، علم حاصل کرنے والے، اب آپ نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو شاگرد نے کہا استاذ محترم، میری بوڑھی ماں ہے، بوڑھی والدہ ہے، اور میری بیوی کا انتقال ہوا ہے، اور میری ماں کی خدمت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی نہیں ہے، تو میں ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے میں زیادہ دیر ان سے دور نہیں رہ سکتا، مجھے بار بار ضرورت پڑتی میرے ماں کے پاس رہنے کی، تو میں جو ہے اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے درس میں حاضر نہیں ہو سک رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا اگر بیوی انتقال کرے تو پھر اور ایک نکاح کر لینا تھا، اور ایک نکاح کرنا تھا۔ تو شاگرد نے کہا استاذ محترم، میری حالت ایسی غربت کی حالت ہے، اس غربت کی حالت میں مجھے کون بیٹی دے سکتا ہے؟ مجھے میری غربت کی حالت میں کون بیٹی دے سکتا ہے؟ مجھے کوئی اب بیٹی نہیں دے سکتا، کیوں؟ میرے پاس ایسی غربت کی حالت ہے۔ تو استاد محترم نے کہا اچھا تم غریب ہو اس لیے کوئی تمہیں بیٹی نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ محفل بٹھا دیا اور اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرا دیا، اپنی بیٹی کا نکاح اپنے شاگرد سے کرا دیا، اور کہا جاؤ تم شام میں جو ہے تو گھر چلے جاؤ، میں شام میں اپنی بچی کو لے کر تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اب یہ بھاگے بھاگے گھر کو گئے اور ماں کو خوشخبری سنائی کہ استاد محترم نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرایا ہے، اور عظیم الشان بیٹی کا نکاح میرے سے کرایا ہے۔ اب گھر میں شام میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی ان کے پاس میسر نہیں تھا۔ تو پڑوسی کے پاس گئے، کہا دیکھو آج میرا نکاح ہوا ہے، استاد محترم نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہے، گھر میں کھانے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ادھار دے دیجئے، اور چراغ جلانے تیل نہیں ہے، تھوڑا چراغ تیل دیجئے تاکہ آج کا دن ہمارا جو ہے ذرا خوش و خرم گزر سکے، یعنی آنے والی لڑکی کو ہم کچھ کھلا سکیں پلا سکیں۔ جیسے شام ہو جاتی ہے، استاد محترم اپنی بیٹی کو لے کر جو ہے حاضر ہوتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، تو چنانچہ اندر سے پوچھا کون؟ سعید۔ سعید؟ یہ کون سعید ہے؟ یعنی سمجھ میں نہیں آیا شاگرد کو۔ ہاں دروازہ کھول کر دیکھا تو سسرے سعید بن مسیب رحم اللہ ہیں۔ چنانچہ کہا اگر آپ حکم دیتے تو میں آپ کے پاس آ جاتا، آپ کو آنے کی ضرورت تھی؟ کہا نہیں،
تم دلہے ہو، یہ تمہاری دلہن ہے، اللہ تم خوش رکھے بول کر لڑکی کو حوالے کر کے چلے گئے۔ یعنی ذرا دیکھو آپ کے استاذ کس قدر عظیم الشان ہیں کہ وہ لڑکے کی نیکی اور ان کی صالحیت کو دیکھ کر اپنے لڑکی کے حوالے کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس کے گھر میں کون کون ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے گھر کی حالت کیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کیسے رہتا ہے، کہاں رہتا ہے، کچھ نہیں دیکھا، بلکہ اپنی لڑکی کو ان کے حوالے کر دیا۔ نکاح ہوا، اس کے بعد پھر شاگرد جو ہے درس میں نظر نہیں آ رہے۔ بھی کیا ہے مطلب، شادی سے پہلے تو مسئلہ تھا کہ بھی والدہ خدمت کرنا تھا، نہیں آ رہے تھے، اب شادی کے بعد یہاں پر پھر دوبارہ درس میں نہیں آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی، کہا بیٹا شادی سے پہلے تو خدمت کا مسئلہ تھا، درس میں نہیں آ رہے تھے، اب شادی کے بعد پھر درس میں نہیں آ رہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا استاد محترم، آپ جس طرح حدیث کا درس دیتے ہیں بالکل آپ کی بیٹی بھی ویسی حدیث درس دیتی ہے، جیسے آپ مجھے حدیث پڑھاتے ہیں آپ کی بیٹی بھی ویسے مجھے حدیث پڑھاتی ہے، تو پھر مجھے وہاں تک آنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی سب کچھ مجھے سکھا رہی ہے ماشاءاللہ۔ ایسی عظیم الشان نواسی کے نانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الحسد، لوگو تم لوگ حسد سے بچے رہو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، یہ حسد جو ہے نیکیوں کو ویسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ مطلب اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بھی نعمت دے رکھی ہے تو اس کے دل میں یہ پیدا ہونا، اس کی ختم ہو جانا، وہ تباہ ہو جانا، وہ ختم ہو جانا، دل میں کسی کی نعمت کو ختم کرنے کی خواہش پیدا ہونا۔ بھئی اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے، دعا کرنا، اس کو حسد نہیں کہتے ہیں۔ اللہ کار دیا، اللہ مجھے بھی کار دے، یہ حسد نہیں ہے۔ اچھا کار لیے نو، ہاں ٹکر ہو جانا اس کی کار، ایکسیڈنٹ ہو جانا، وہ ہونا، یہ ہونا۔ اگر ایسا سامنے والے کی نعمت کو زائل کرنا، ختم کرنے کی خواہش ہوتی ہے تو اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور یہ حسد آسمان کا پہلا گناہ حسد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کیا تو ان کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرنے والا سب سے پہلا شیطان تھا، اور اسی حسد کی وجہ سے ان کو جنت سے نکالنے کی اس نے کوشش کیا اور کامیاب ہو گیا۔ آسمان کا پہلا گناہ حسد تھا، زمین کا پہلا گناہ بھی حسد تھا۔ کیوں؟ آدم کے دو بیٹوں سے اللہ نے قربانی کا مطالبہ کیا، دونوں فقربا قربان، دونوں کی دونوں قربانی دی، اللہ نے حابل کی قربانی قبول فرمائی، قابل کی قربان رد کر دی۔ جب رد کر دی تو حسد میں آ گیا، اچھا اس کی قبول ہوتی میری قبول نہیں ہوتی، اس کو مار دیا۔ آسمان کا پہلا گناہ حسد، زمین کا پہلا گناہ حسد، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کرنے کی وجہ سے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا۔ تو گویا اگر حسد پیدا ہوتا ہے نا تو یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کون ہے، بھائی حقیقی بھائی ہے تب بھی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حسد کرنے والا اگر طاقتور ہے، طاقتور حسد کرنے والا کمزور آدمی پر وہ حسد کر رہا ہے تو اب یہ حسد میں اس کو مار سکتا ہے، اس کو قتل کر سکتا ہے، اس پر کیس ڈال سکتا ہے، اس پر جادو کر سکتا ہے، اس کو ستا کچھ بھی کر سکتا ہے حسد کرنے والا۔ اگر یہ کمزور ہے حسد کرنے والا تو پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ یہ انہیں ختم ہو جانا، اس کا ختم ہونا، اس کا تمنا کرتا رہتا ہے۔ اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، دوسروں کے نقصان کو دیکھ کر اگر خوشی ہو رہی ہے تو سمجھو حسد ہمارے پاس ہے۔ اور یہ حسد ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یہ حسد ہمارے نیکیوں کو دھیرے 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 ختم کرتے جاتا ہے۔ دوست گاڑی لیا، مبارک باد دینا، دل نہیں بڑھ رہا مجھے، اچھا گاڑی لیا ہے نے، گاڑی لیا، انجان مارتا، اچانک سامنے مبارک بھائی ماشاءاللہ مبارک، خلا چھوڑتا ہو۔ تو دوست اگر گاڑی لے رہا ہے اس کو مبارک بادی دل سے دینے کی خواہش نہیں ہو رہی تو حسد ہے، بس وہ مانے یا نہ مانے، ایکسپٹ کرے نہ کرے، اور وہ حسد اس کی نیکیوں کو ختم کرتا رہتا ہے۔ دوست کاروبار شروع کیا،
اچھا کاروبار شروع کرا انہیں، اب اندر سے جو ہے گھٹن ہو رہی ہے. پڑوسی ترقی کرا، گھٹن ہو رہی ہے. دوست پاس ہوا، گھٹن ہو رہی ہے. کوئی بھی آگے بڑھا، گھٹن ہو رہی ہے. دوسروں کی ترقی پر اگر ہمیں گھٹن ہو رہی ہے اور ہمیں مبارکبادی دینے دل نہیں بول رہا ہے تو سمجھو حسد ہے. اور یہ حسد نقصان پہنچا رہا. سب سے پہلے حسد کرنے والے کو نقصان ہوتا اور بعد میں دوسروں کو نقصان ہوتا. تو یہ حدیث کون بیان کرنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بیوی نیک، جن کی بیٹی نیک، جن کا داماد نیک، جن کا جو ہے جن کے نواسی نیک، سب نیک ماشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے صالح لوگوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.